بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت ہی مختلف موضوع۔ یعنی آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کے بارے میں جو دنیا کے کسی اور شخص میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیا خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی اور شخص میں اس انداز سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو ایمان ہے اس بات پہ کہ جو خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں وہ کسی شخص میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دنیا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنے عروج پر، اپنے پیک تک موجود ہیں۔ یعنی ایسی خوبیاں کسی اور شخص میں موجود نہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے بات کروں گا کچھ ان خوبیوں کی جن کا انکار دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے وہ غیر مذہب ہو، چاہے وہ لادین ہو، کوئی بھی ہو۔ تو آج ہم ان خوبیوں کا ذکر کریں گے جو دنیا کے کسی اور شخص میں موجود نہیں اور جس کا انکار بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہمارے بچے ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں مذہب کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں۔ اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، یقین کیجئے انبار لگا ہوا ہے دلائل کا ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہر جگہ موجود ہیں۔ احمد جاوید صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ عقل سے اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے اللہ کو سمجھنے کے لیے جتنی عقل چاہیے وہ آپ کے پاس موجود ہے، انکار کرنے کے لیے چاہیے بہت بڑی عقل، یعنی بہت زیادہ چالاکیاں کرنے کی ضرورت ہے خدا کا انکار کرنے کے لیے، ورنہ خدا تو اتنا واضح ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم ذرا سا غور کرتے ہیں، اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر بھی اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان جیسی کوئی اور شخصیت اس دنیا میں موجود نہیں۔ ناظرین، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ انبیاء کرام کا بیچ میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی یہاں پہ انبیاء کرام کا موازنہ نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کی جو ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتی، ہزاروں سال کی پھیلی ہوئی تاریخ کے اندر کسی میں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، بہت بڑی جیت ہوتی ہے، یا اصل خوبی وہ ہوتی ہے جو اس کا مخالف بیان کرے۔ تو پہلی خوبی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا میں ذکر کروں گا اس کتاب سے۔ یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، دا 100۔ مائیکل ہارٹ نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اس نے کام یہ کیا کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے ہمارے پاس، 4000 سال کی جو تاریخ ہے جس میں ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے، تو ان کو اس نے جمع کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ ان پوری تاریخ کے اندر دنیا کو کس شخص نے کتنا متاثر کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے 100 لوگوں کو جمع کیا کہ ان 100 شخصیات نے دنیا کو بے پناہ متاثر کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے اس کی رینکنگ کی۔ اس نے یہاں پہ لکھ کے بتایا ہے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس، رینکنگ ہے اس کے اندر۔ یعنی اس نے بتایا کہ دنیا کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا، دوسرے نمبر پہ کس نے، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، اس طرح 100 تک وہ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کو جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متاثر کیا کسی نے متاثر نہیں کیا۔ رینکنگ میں پہلا نمبر دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے بہت سے لوگوں کو تعجب ہوگا اور لوگ حیران ہوں گے، کیونکہ میں خود ایک عیسائی ہوں، تو لوگ حیران ہوں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، دنیا پہ اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، لیکن وہ شخصیات ایسی تھیں کہ جو روحانی طور پہ یا مذہبی طور پہ بالکل صفر تھیں، یا نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بہت ساری روحانی شخصیات ایسی آئیں، مذہبی شخصیات ایسی آئیں جنہوں نے دنیا کو بہت اچھی تعلیمات دیں، درگزر کی، محبت کی، اخلاقیات کی، بہت تعلیمات دیں، لیکن وہ سیاست میں زیرو تھے، وہ دوسرے شعبوں میں زیرو تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ واحد شخصیت ہے، کوئی دوسری شخصیت ایسے نہیں جو مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا، دنیا کو اتنا متاثر نہیں کیا۔ ناظرین دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں سیاست ایک بہت ضروری کام ہے، انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ خوبی ہے جس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی خوبی ہو گئی۔
دوسری خوبی ناظرین، اب دیکھیں دوسری خوبی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جنگیں بھی کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معاملات بھی بہتر کیے، عبادات بھی کیں، لوگوں کی رہنمائی بھی کی، تبلیغ بھی کی، سارے کام کیے. کوئی ایسا نیکی کا کام، چاہے وہ فلاحی کام ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا کام ہو، کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا نیک کام ہو یا بڑا نیک کام ہو. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں کبھی ہمیں یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ کام تو بہت اچھا تھا لیکن اس کام کا مجھے موقع نہیں مل سکا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ریاست مدینہ قائم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یعنی اپنے کپڑے بھی خود پیوند لگا رہے ہیں، جوتے بھی خود سی رہے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ آپ نے ہمیں پراپر ٹائم نہیں دیا، آپ نے ہمیں ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، کبھی کسی نے نہیں کہا. ہاں یہ تو ہمیں ڈیمانڈ نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے ہمارا نان نفقہ بڑھا دیجئے، آپ ہمارا اتنا پیسے جب آ رہے ہیں یا اتنا مال آ رہا ہے تو ہمارا بڑھا دیجئے. یہ تو انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کبھی ایک واقعہ نظر نہیں آتا، ایک واقعہ. آپ امیجن کیجئے، یعنی آخری وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، ان کے حجرے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں اپنا آخری، لیکن سب کو بلا کے پہلے اجازت لیتے ہیں. کسی کو کوئی اس سے اختلاف تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مجھ سے شکایت تو نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گی تو میں نہیں کروں گا، میں وہاں نہیں رکوں گا. تمام ازواج کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ زندگی میں کبھی تو ہوتا ہے نا، ویسے اختلافات کرتی تھیں ازواج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھی نہیں منایا، آزادی دی تھی بولنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اپنے مسائل رکھا کرتی تھیں، شکوہ شکایت کیا کرتی تھیں. یہ سب واقعات ہمیں ملتے ہیں، اس کے ریفرنسز قرآن میں ملتے ہیں، احادیث میں تو ملتے ہیں، قرآن میں بھی ملتے ہیں. سورہ تحریم پڑھیے، باقی پڑھیے اٹھا کے. دلچسپ بات یہ ہے ان تمام چیزوں کے باوجود کسی معاملے میں کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام بہت نیک تھا لیکن مجھے وقت نہیں ملا. راتوں کی عبادت مسلسل کی ہے، یعنی تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات. آپ اندازہ کیجئے، اور اس کے بعد دن بھر سارے معاملات چل رہے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس چیز کا وقت نہیں ملا. یعنی دنیا میں جو ٹائم مینجمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا. ایسی ایک مثال نہیں دکھا سکتے آپ، اتنی پرفیکٹ، اتنی بیلنس لائف کہ آپ کہیں کہ میں یہ کام کر سکتا تھا، یہ کام نہیں کر سکتا تھا. آج کل تو بات ہوتی ہے اسپیشلائزیشن کی. انسان نے اتنی ترقی کرنے کے بعد، اتنے سارے سافٹ ویئر بنانے کے بعد، چاہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے ہوں، چاہے دوسری پروڈکٹیوٹی کے ہوں، اس کے بعد کیا کہتا ہے وہ آپ سب کام نہیں کر سکتے. یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، جو آپ کے مخصوص کام ہے وہی کر سکتے ہیں، زیادہ میں جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ اس کام کا مجھے وقت نہیں ملا. اور ایسی تربیت فرمائی کہ کسی نے نہیں فرمائی. تو ناظرین دوسری خوبی ہے کہ وقت کا بھرپور استعمال اگر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ انسانی میں تو ایسا کسی اور کا نظر نہیں آتا. اگر آپ کو لگتا ہے کسی اور کا ہے تو آپ مجھے ذرا دکھائیے کمنٹس کے اندر کہ کسی اور نے اتنی بیلنسڈ لائف کسی اور کے ہمیں نظر آئے. ناظرین تیسری خوبی بہت حیران کن ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں گزشتہ تقریباً 22 سال تو مجھے ہو چکے ہیں کہ میں یادداشت کے موضوع پر کتابیں پڑھ رہا ہوں، ذہانت اور یادداشت کے موضوع پہ کتابیں پڑھ رہا ہوں. ہمیں بہت ساری شخصیات ایسی نظر آتی ہیں کہ جو بہت باکمال یادداشت رکھتی ہیں، لیکن ناظرین جو یادداشت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے آپ کو تاریخ انسانی میں کسی اور کی نظر نہیں آئے گی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں ذہنی طور پہ اتنا مضبوط ذہن، اتنا بڑا ذہن آپ کو کسی اور کا نظر ہی نہیں آئے گا. آپ سوچئے، لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، گھر والوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، بھوک ہے، سب کچھ ہے. اس دوران قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ جو نازل فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور آپ مجھے بتائیے اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک محبوب ترین ہستی نہ ہوتے، ایک عظیم ترین ہستی نہ ہوتے، تو آپ مجھے بتائیے اتنی مشقت کے باوجود
اگر یہ اتنا عظیم ذہن کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ مجھے بتائیے کیا قرآن شریف کو یاد رکھ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں کوئی انسانی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت جو ایک دفعہ کوئی سن لے بات تو اس کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک ایک رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایک رکعت کے اندر کبھی غلطی نہیں ہوئی۔ سورہ آل عمران پڑھ لی پوری ایک رکعت کے اندر، کبھی بھول چوک کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایسی یادداشت مجھے کسی کی دکھا دیجیے آپ۔ اچھا، اور یہ بات دیکھیے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یادداشت ہی نہیں، ذہانت بھی لاجواب تھی۔ ایسی ذہانت ہم آگے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی یادداشت تو اچھی ہے لیکن وہ کوئی بہت بڑے ذہن کے مالک نہیں ہے۔ یعنی برین رولز پڑھی ہے آپ، اس نے اسٹارٹ یہاں سے کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بڑی زبردست یادداشت کے مالک ہیں لیکن ان کا آئی کیو لیول بہت ہی کم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذہانت ان کی اس طرح کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام کیے جو کوئی اور نہیں کر سکا پوری تاریخ کے اندر۔ مثال کے طور پہ ابھی چوتھی خوبی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ٹیم بلڈنگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ دکھا دیں مجھے ایک مثال دکھا دیں۔ کیسے؟ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں، اب سوچئے جو مہاجرین ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسا گزارا ہوگا۔ آپ نے بلایا انصار کو اور ہر ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو، اور وہ خوشی خوشی ان مہاجرین کو اپنے گھر لے گئے۔ اور کبھی بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوں۔ سگے بھائیوں میں وہ محبت نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی بنا دیا، مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، وہ ہمیں سگے بھائیوں میں آج تک نظر نہیں آتا، کسی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا۔ یہ ہوتی ہے ٹیم بلڈنگ۔ ناظرین بتائیں، آج آپ کو دنیا بہت پڑھاتی ہے نا ٹیم بلڈنگ، ٹیم بلڈنگ، ٹیم بلڈنگ، اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے بیسک اسکل۔ دکھا دیجئے مجھے ایسی ٹیم بلڈنگ کہ بنا دی تو پھر بنا دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ ناظرین کن کن خوبیوں کا ہم ذکر کریں، ہم سوچتے رہیں گے، ہم جو ہے بس ہمارا ایمان بڑھتا ہے، بعض اوقات تو آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ کس نبی کے امتی ہیں ہم، اور ہم جو ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک اور بات دیکھیے آپ ذرا، یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کہیں تضاد نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اتنی حیران کن بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کرنے والا کوئی کام نہیں تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا قرآن کو یاد کرنا چاہیے، تو قرآن کو یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو یاد تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رات میں اٹھ کے تلاوت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ کون تھا کرنے والا؟ آپ فرماتے ہیں انسان کو توبہ کرنا چاہیے، تو آپ سے زیادہ توبہ کرنے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کرنا چاہیے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو دعائیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی، اور وہ ایسی دعائیں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ بتا دی اور ختم، مستقل زندگی کا حصہ رہیں۔ اتنی دعائیں، یہ جس کام کا ہم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے نہیں کیا وہ کام۔ آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ کم کھانا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ ذرا دنیا کا کوئی اور ایک انسان مجھے دکھا دیجئے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ پڑا ہو، اور وہ کھانے کو حلال اور جائز بھی سمجھتا ہے، اور وہ کھاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ 3 حصے کرو، ایک ہوا کے لیے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ساری زندگی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل کام ہے نا ساری زندگی کرنا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی سامنے رکھا ہوا ہے کھانا اور آپ نہیں کھا رہے، گھر میں ہے نا، وہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ بھی وہ تھوڑا سا کھاتے تھے اور بس جو بات کہہ دی نا۔ یعنی اگر آپ اگر ایک کام کیجئے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹنگ ہیبٹ کا جائزہ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو کسی دنیا میں کسی اور شخص کی ہے ہی نہیں۔ اور کھاتے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی غذا کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے بیٹھ کے کھاتے تھے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے۔ کھانے کا اتنا احترام کرتے تھے، غذا کا اتنا احترام کرتے تھے کہ عملی طور پہ ہمیں شکر گزاری نظر آئے گی۔ یہ خوبی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ناظرین ایک اور خوبی بڑی زبردست بتائیے، یہ بھی اتفاق سے غالباً مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات دیں وہ آج بھی قابل عمل ہیں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں کہ اپنے دشمن سے بھی پیار کرو، اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ. یہ بات پریکٹیکل نہیں ہے. یا کوئی تمہارے ایک گال میں تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. یہ باتوں کے حد تک تو بہت اچھی بات ہے، عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر. کوئی ایسی سوسائٹی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ بھی ایسا ہے جہاں پہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہو. کوئی شخص انفرادی طور پہ کر لیتا ہے تو وہ تو کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا. کیونکہ کوئی ایسا گروہ ہے، کوئی ایسی جماعت ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی چھوٹا سی ایک گلی ہے جہاں پہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک تعلیم مجھے بتا دیجیے جس کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ عمل نہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرنے والے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر بے عملی حد سے زیادہ ہے، بد عملی بہت زیادہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ عمل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اتنے کسی اور شخصیت کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے. ناظرین غور کرتے جائیے، آپ سوچتے جائیں گے، آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ کیا نبی ہیں ہمارے، کیا محبت کرنے والے، کیا شفیق نبی ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں، ایک بدو آتا ہے دیہاتی، وہ چادر کھینچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر چادر سے نشان پڑ جاتا ہے. سوچیں کتنی زور سے کھینچا ہوگا. آپ سب مسکرا کے دیکھتے ہیں اس کو، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. یہ صبر و تحمل یہ کہاں نظر آئے گا؟ دیکھیے آپ ذرا، میں ایک بات سوچتا ہوں میں اس پہ ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے جتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی کسی کی زندگی میں نہیں آئی. آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جب گھر آتے ہیں تو ہم بڑے ٹینشن میں ہیں، اس کی ذرا غصے میں آ گئے. آپ مجھے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی زندگی میں مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اتنا کوئی نہیں مسکراتا تھا. اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے حشاش بشاش داخل ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مومن حشاش بشاش ہوتا ہے. ناظرین اتنے عظیم ہمیں نبی ملے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. تو ناقدری کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں عذاب آتا ہے. اپنی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. اور کتنی بیلنسڈ لائف ہے آپ سوچئے. آپ فرماتے ہیں دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا. صرف دنیا نہیں، صرف آخرت نہیں مانگو، دنیا بھی مانگو. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا تھا جو مفہوم ہمیں ملتا ہے، کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بس آخرت دے دے، دنیا نہیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے کیا کہ تم اس سے کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ نہیں چاہیے؟ اس سے سب کچھ مانگو تم. ناظرین ایسی تعلیمات کہاں ملیں گی؟ ہم اپنی اولاد کو یہ باتیں نہیں بتاتے. ہم زبردستی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور ہم ان کو زبردستی کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچہ دین سے متنفر ہوتا ہے. جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں آپ کی بات مانے گا، بعد میں بھاگ جائے گا، آپ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا، لڑے گا آپ سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جتنا عمل کر سکتے ہیں عمل کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ عمل نہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں ویسے بن سکتے ہیں، بن ہی نہیں سکتے ہم ویسے. لیکن ہمیں ان کے طریقے پہ تو عمل کرنا ہے نا، ورنہ کس کے طریقے پہ چلنا ہے؟ ہمیں شیطان کے طریقے پہ چلنا ہے معاذ اللہ. تو یہ ایکسکیوز مت دیا کریں کہ وہ تو بہت عظیم ہستی تھے. بھائی ان سے جیسی عظیم ہستی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمیں ایک پرفیکٹ شخصیت مل گئی، اب ہمیں اس راستے کو فالو کرنا ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ناظرین، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نرمی، رحم دلی، چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، دونوں چیزیں. کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کریں. جس حد تک عمل کر سکتے ہیں کریں. روزانہ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں. روزانہ قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں. دیکھیے پھر زندگی کیسی ہوتی ہے، آپ کا گھر کیسا جنت بن جاتا ہے. اگر اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بات کروں گا، دیکھیے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بس میرے دل میں کوئی جذبات تھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کا میں نے اظہار آپ کے سامنے کیا ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو درگزر فرما. میں کم علم ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خلوص سے
اور بہت محبت سے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کاش یہ باتیں میرے نجات کا سبب بن جائیں، صرف اس وجہ سے کچھ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے اور ہم جو ہے سرخرو ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔